محبت ایک داعیہ ہے جو دل میں جنم لیتا ہے، اور ہم نے ادبا سے سمجھا ہے، سنا ہے، پڑھا ہے کہ محبت کی نہیں جاتی، محبت ہو جاتی ہے، اور جب محبت ہو جاتی ہے تو پھر نس نس میں سمو جاتی ہے، اور محبت کا جب دل پہ غلبہ ہو جاتا ہے تو اس شوق فراواں میں محبوب کے علاوہ کوئی دکھائی بھی نہیں دیتا۔ مکے کی ہواؤں میں، طیبہ کی فضاؤں میں، ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر آئے۔ تو محبت ما سوا محبوب کے کسی کو دیکھ نہیں پاتی۔ الحب نارن یا العشق نارن یحرک ما سوی الحبیب۔ محبت ایک ایسی آگ ہے جو محبوب کے علاوہ سب کو جلا کے خاکستر کر دیتی ہے، اور اللہ نے یہ محبت کا جذبہ کائنات کی ہر شے کو عطا کیا ہے، حتیٰ کہ جانور بھی محبت کرتے ہیں۔ اقبال نے کہا تھا، شیشہ دہر میں مانند مے ناب ہے عشق، روح خورشید ہے خون رگ مہتاب ہے عشق، دل ہر ذرہ میں پوشیدہ کسک ہے اس کی، نور یہ وہ ہے کہ ہر شے میں جھلک ہے اس کی۔ تو محبت کے بغیر تو انسان زندگی گزار ہی نہیں سکتا۔ زندگی تو محبت کا ہی دوسرا نام ہے۔ جو زندگی محبت سے خالی ہے وہ زندگی زندگی نہیں ہے، وہ مردنی ہے۔ محبت کے دم سے یہ دنیا ہنسی ہے، محبت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ محبت کے بغیر دل رہ نہیں سکتا۔ جس طرح جسم کو غذا کی ضرورت ہے، جس طرح نظام تنفس کے لیے ہم آکسیجن کی ضرورت کو محسوس کرتے ہیں، تو دل بغیر محبوب کے زندہ نہیں رہ سکتا۔ غالب نے کہا تھا، غم اگرچہ جاں گسل ہے، پہ کیا بچیں کہ دل ہے، غم عشق اگر نہ ہوتا غم روزگار ہوتا۔ غالب نے کہا کہ اگر سینے میں دل ہے تو پھر محبت سے بچنا ممکن ہی نہیں۔ جب دل ہے تو دل بر بھی ہوگا، جب دل ہے تو پھر چاہتے بھی ہوں گی، جب دل ہے تو رت جگے بھی ہوں گے، جب دل ہے تو پھر تڑپ بھی ہوگی، پیچ و تاب بھی، التہاب بھی، اضطراب بھی، انتظار کی گھاتیں بھی، وصل کی لذتیں بھی، کسی کی یادوں کے چراغ بھی روشن ہوں گے۔ جب دل ہے تو پھر کوئی دل بر بھی ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو کہا کہ بہتر نہیں ہے کہ غم روزگار پیدا ہونے کی بجائے دل میں غم محبوب پیدا ہو۔ جب دل میں کوئی نہ کوئی مکین تو ہوگا، دل میں کسی کے ڈیرے تو ہوں گے، دل میں کوئی تو آ بسے گا، تو بہتر نہیں دل کے سیج پہ اس کو بٹھایا جائے جو رب کا بھی محبوب ہے۔ اعظم چشتی مرحوم نے کہا تھا، اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ میرا اور آپ کا یہ اعزاز ہے کہ ہماری محبت کا ربط و رشتہ اس سے ہے کہ جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا، ایسے پیارے سے محبت کیجئے۔ دنیا دنیا سے محبت کرتی ہے، لوگ لوگوں سے محبت کرتے آئے ہیں۔ لوگ داستانیں تاریخ کے اوراق میں درج ہیں۔ لوگوں نے محبت میں اپنے آپ کو رول دیا، کوئی کچے گھڑے کے اوپر تیرتا رہا اور کسی نے تھلوں میں جان دے دی، کسی نے محبوب کے لیے بھینسیں چرائیں، اور کسی نے کندھے پہ تیشہ رکھا اور پہاڑ کو کھودنے نکل گیا کہ میں نہر تراش کے لاؤں۔ دنیا کے اوپر محبت کی بڑی دل آویز کہانیاں اور داستانیں ہیں، لیکن ہم نے دیکھا کہ محبت کرنے والے روتے پائے گئے، اور انہوں نے محبت کے شکوے کیے، محبوب کے شکوے کیے۔ غالب نے کہا تھا کہ وفا کیسی کہاں کا عشق، جب سر پھوڑ نہ ٹھہرا، تو پھر اے سنگ دل تیرا ہی سنگ آستاں کیوں ہو۔ اس نے کہا جب محبت میں سر ہی پھاڑنا ہے تو پھر کسی پتھر سے سر مار کے سر پھاڑ لیں گے، پھر تیرے در کی اور تیری دہلیز کے اوپر سر پھوڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ چونکہ یہ محبتیں بے وفا ہوتی ہیں،
یہ گاڑیوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے صنم بے وفا. تو میں نے اپنے دوستوں سے ایک دن ایک سفر میں پوچھا کہ یہ کیا لکھا ہے؟ تو اس نے کہا جناب آپ بتائیے. میں نے کہا آپ بھی تو پڑھ رہے ہیں. کہا نہیں آپ بتائیے. تو میں نے کہا کہ کسی نے کسی سے پیار کیا ہوگا تو اس نے اس کو بیچ چوراہے کے چھوڑ دیا. اب یہ احتجاج کر رہا ہے، تحریری احتجاج. صنم بے وفا کہہ کے لکھ کے اپنی گاڑی کے پیچھے اپنے دل کی بھڑاس نکال رہا ہے. میں نے کہا صاحب تو نے پیار اس سے کیا جس نے تجھے راہ میں چھوڑ دیا. میں تجھے ایک چوکھٹ بتاتا ہوں، جب وہ ہاتھ پکڑتے ہیں حشر کے دن بھی نہیں چھوڑتے. غالب نے کہا تھا عشق نے غالب نکما کر دیا، ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے. اور استاد میر تقی میر نے کہا تھا کہ پھرتے ہیں میر خار کوئی پوچھتا نہیں، اس عاشقی میں عزت سادات بھی گئی. کہا کیسا عشق کیا جو میرے پلے عزت تھی، عزت سادات وہ بھی رخصت ہو گئی. محبوب نے رول کے رکھ دیا اور میرا جو حال کیا. تیری محفل میں آ کے بدنام ہوئے ہیں، نگاہ زمانہ میں بے نام ہوئے ہیں. تو نے وعدہ کیا تھا بچھڑیں گے نہ ہم، تیرے ہی ہاتھوں سے نیلام ہوئے ہیں. دنیا تو کیس کا نام بھول گئی، مجنو کہنے لگی. نام تو کیس تھا لیکن اس کا نام تک مٹ گیا، اس کا تشخص تک مٹ گیا. اس نے شہزادے گلیوں میں رول کے رکھ دیے محبت نے. لیکن میں جس کی محبت کی کہانی آج آپ کے سامنے لیے بیٹھا ہوں، اس محبت کی عزت نوازی اور اس کی ذرہ نوازی اگر پوچھنی ہے تو بلال حبشی سے پوچھ لیجئے. سادات کی عزت ایک محبت رول دیتی ہے، لیکن یہ ایسی محبت ہے کہ جو بلال کو پستیوں سے اٹھا کے اوج ثریا کی بلندیوں تک پہنچا دیتی ہے. میرے حضور معراج سے واپس پلٹتے ہیں اور پوچھتے ہیں بلال تو کون سا نیک عمل کیا ہے؟ میں نے تیرے قدموں کی آہٹ جنت میں سنی ہے. اللہ اکبر. حضور کے وصال کے بعد حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہر مدینہ چھوڑ گئے تھے. کہا کہ اب ان گلیوں میں حضور دکھائی نہیں دیتے تو اب یہاں جی نہیں لگتا. شام کے علاقہ داریہ میں جا کے سکونت اختیار کر لی. ایک دن رات کو حضور خواب میں ملے اور فرمایا ما ہاذہ الجفوۃ یا بلال، بلال یہ کیا بے وفائی ہوئی، ملنے بھی نہیں آتے. تو پھر دن رات سفر کاٹتے ہوئے شہر مدینہ پہنچے. حضرت عمر کو پتہ چلا کہ بلال آ رہے ہیں تو وہ مسجد نبوی سے باہر نکل کے بلال حبشی کے استقبال کے لیے کھڑے ہیں. اللہ اکبر. اور جب بلال آئے تو آگے بڑھے اور ان کا کالے رنگ کا ہاتھ چوم کے آنکھوں سے لگایا اور کہا یا بلالو انتا سیدنا و مولانا. بلال لوگ تجھے غلام کہیں تو کہیں لیکن میرا تو آقا لگتا ہے، اس لیے تو حضور کا غلام ہے. تو وہ محبتیں اچھے بھلے انسان کی عزت خاک میں ملا دیتی ہیں، لیکن یہ محبت پستیوں سے اٹھا کے اوج ثریا تک پہنچا دیتی ہے. میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، جس زمانے میں میرے اور آپ کے آقا و مولا اس دنیا پہ تشریف لائے تھے، اس زمانے کے خاقان کا نام کیا تھا؟ اتنا بڑا اجتماع ہے، تا حد نظر لوگ ہیں، لیکن شاید مجھے اس پورے مجمع میں دور رسالت مآب میں جو خاقان تھا اس کا کوئی نام نہ بتا سکے. چلو میں پوچھتا ہوں، اس دور کے کیسر کا نام بتائیے. اس دور کی سپر طاقت کا حکمران کیسر روم، جس طرح آج جو بائیڈن ہے، اس دور کے جو بائیڈن کا نام بتائیے. لیکن آپ کہیں کہ جناب ہمیں کوئی ضرورت اس کا نام یاد رکھنے کی نہیں ہے. اس دور کی دوسری بڑی سپر طاقت پرشین امپائر تھا، 3150 سال جن کی حکومت کا ناقوس بجتا رہا. یہاں تو 5 سال کے لیے اسمبلیاں منتخب ہوتی ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ منتخب کیسے ہوتی ہیں، اور یہ بھی پتہ ہے آپ کو کہ وہ پورے سال بھی پورے 5 نہیں کر پاتی ہیں، اور اگر وہ 5 سال پورے بھی کرے تو کس طرح ڈولتے ڈولتے وہ 5 سال پورے کرتے ہیں. تو 5 سال کی حکومت، اور لوگ ناز کرتے ہیں کہ جناب ہم وزیر اعظم ہوتے ہیں، لیکن 3150 سال تک جس حکومت کا ناقوس بچتا رہا، میں اس کے حکمران کا نام، اس دور کے کسریٰ کا نام پوچھنے جا رہا ہوں. تو شاید آپ میں سے کوئی بھی اس کا نام نہ بتا سکے سوائے ان چند لوگوں کے جو تاریخ کے ساتھ گہرا شغف رکھتے ہیں. تو یار اس دور کے
कैसर का नाम तो इस पूरे मजमे में किसी को आता नहीं, उस दौर के किसरा का नाम तो आप भूल गए हैं, उस दौर के खाकान का नाम तो आपको आता नहीं है। और अगर मैं इस मजलिस में ढूंढ के सबसे कम उम्र बच्चे से पूछूं कि मेरे हुजूर के मुअज्जिन का नाम क्या था, तो वो सर उठा के बिलाल हबशी का नाम लेगा या नहीं लेगा? मुझे बताओ, उस दौर के शहनशाहों का नाम तो नहीं रहा, लेकिन जिसने हुजूर से इश्क किया उस बिलाल का नाम आज भी दुनिया के ऊपर मौजूद है। इकबाल तड़प उठा, इकबाल ये किसके इश्क का फैजाम है, रूमी फना हुआ हबशी को दवाम है। सल्तनत रूम के शहनशाह का नाम बाकी नहीं रहा, लेकिन बिलाल हबशी का नाम बाकी है। तो ये है जर्रा नवाज इश्क, ये है बंदा नवाज इश्क। तो फिर आइए प्यार इन्हीं से करिए, मोहब्बत का रब्त इन्हीं से करिए, रिश्ता उल्फत इन्हीं से कायम करिए। और फिर मैं आपको ये बताऊं कि दुनिया की मोहब्बतें तोड़ती हैं। एक के दो चाहने वाले आपस में रकीब कहलाते हैं कि ये मेरा महबूब है, तुमने क्यों देखा, लड़ाई की नौबत आ गई। हुस्न इतना महदूद है, सिर्फ एक शख्स की आंखों की प्यास बुझाता है, एक की जरूरत की तकमील करता है, एक के दर्द का मदावा करता है, दूसरा आया नहीं, लड़ाई हुई नहीं। एक के दो चाहने वाले आपस में रकीब कहलाते हैं, लेकिन मोहम्मद अरबी के करोड़ों चाहने वाले आपस में हबीब कहलाते हैं। ये मोहब्बतें तोड़ती हैं और हुजूर की मोहब्बत आपस में जोड़ती हैं। मैं आपसे पूछता हूं कि मेरा और आपका रिश्ता क्या है, तो कोई रिश्तेदारी मेरी और आपकी नहीं है, कारोबारी सांझ हो वो भी नहीं है। मैं आपसे गहरी शनाख्त रखता हूं तो शायद चंद चेहरे हों जिनको मैं इस पूरे इज्तिमा में बाकायदा पहचान सकता हूं, बाकियों को मैं पहचानता भी नहीं हूं, नाम जानना तो दूर की बात है। लेकिन आपकी पेशानियों पर मेरे लिए जो मोहब्बत के नक्श नजर आ रहे हैं और आपकी पुतलियों के ऊपर लिखा हुआ जो मेरे लिए प्यार है, ये कहां से आया? मेरी तो आपकी रिश्तेदारी भी कोई नहीं, मेरा आपका कोई कारोबारी सांझ भी नहीं है, मेरी और आपकी कोई दोस्ती की ऐसी दास्तां भी नहीं है, हम इकट्ठे पढ़ते भी नहीं रहे हैं, हम किसी जगह पे रूममेट भी नहीं रहे, क्लास फेलो भी नहीं रहे, लेकिन ये उमड़ करके आप आ गए हैं। तो मेरी और आपकी मोहब्बत का सबब सिर्फ नाम मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इकबाल ने कहा था, चूं गुले सदबर्ग मारा बू यकेस, ऊ के जाने ई नजामो ऊ यकेस, मस्ते चश्मे साकिए बतहास्तेम, दर जहां मिसले मौ मी नास्तेम, हजारों कौमें वजूद में आई, दहर में खुश्को तर के रिश्ते से, हमने बुनियादे दोस्ती रखी याद खैरुल बशर के रिश्ते से। मेरे उस्ताद झूम के पढ़ा करते थे, मोहम्मद की वसातत से मोहब्बत तेरी मेरी है, मोहब्बत असल है उनकी, न तेरी है न मेरी है। तो हुजूर के नाम से इंसानियत जुड़ती है और हम एक लड़ी में परोए जाते हैं, शर्क से गरब तक, शमाल से जनूब तक, नील के साहल से काशगर तक उम्मत एक लड़ी में परोई जाती है। तो वो परोने वाली लड़ी हुजूर की मोहब्बत है, इसलिए ये मोहब्बत जोड़ती है, दुनिया की मोहब्बतें तोड़ती हैं और इंसानों को तकसीम करती हैं। तो आइए मैं और आप हुजूर के साथ मोहब्बत का रब्त और रिश्ता कायम करें, हुजूर के साथ उल्फत का रब्त कायम करें और अकीदत के रब्त को मजबूत से मजबूत तर करते चले जाएं। दूसरी बात मैं अर्ज करना चाहूँगा कि आज कोई किसी से मोहब्बत करता है, किसी से प्यार का रब्त और रिश्ता रखता है, तो उसके महबूब में 1000 खामियां होती हैं, तो वो उस खामियों को छुपाने के लिए या उनकी कोई तावील करने के लिए कोई बात करता है। लेकिन जिस ज़ाते वाला सिफात से मैं और आप मोहब्बत का दम भरते हैं और इश्क का रब्त रखते हैं, वो इतना हसीन है कि जहाँ हुस्न भी पानी भरता है और इश्क भी गुलामी करता है। और इससे बढ़कर क्या है कि हमें नाज है इस बात पर कि जो हमारा महबूब है वो रब का भी महबूब है। और ये वो अंदाज और ये वो फ़ख्र, मेरा रब रब हो के कह रहा है, फला व रब का महबूब, मुझे तेरे रब की कसम। ज़रा आपकी तवज्जो हो तो क्या दिल आवेज जुमला है, फला व रब का, रब रब हो के कह रहा है, ये नहीं कह रहा मुझे तेरी कसम, ये भी नहीं फरमा रहा
کہ مجھے کعبے کے رب کی قسم، یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ مجھے زمین و آسمان کے رب کی قسم، ہاں یہ بھی نہیں کہہ رہا مجھے میری قسم، کہا مجھے تیرا ہونے کی قسم، فلا وربک، مجھے تیرا ہونے کی قسم۔ جب رب حضور کا رب ہونے پہ ناز کر رہا ہے تو ہم امتی ہونے پہ ناز کیوں نہ کریں؟ فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے، جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے۔ اور یہ محفل میلاد یہ ناز کا ایک انداز ہے، یہ محبت کا ایک رنگ ہے، یہ عقیدت کا ایک پھیلتا ہوا اجالا ہے، یہ شکرانے کی ایک صورت ہے، اور یہ محبت کے اظہار کا ایک سلیقہ ہے، یہ الفت کا ایک انداز ہے۔ گویا ہمارے چہروں پہ خوشی ہے، ہمارے دل میں سرشاری ہے، اور ہم جھومتے پھر رہے ہیں صرف اس بات پر کہ ہم اس کے غلام ہیں جو خدا کا بھی محبوب ہے، اور اس بات پہ ہم بجا طور پہ ناز کرتے ہیں، بجا طور پہ اس پہ ہم فخر کرتے ہیں، اور یہ ہمارا فخر بنتا ہے۔ 12 نبیوں نے آرزویں کی حضور کی امت میں ہونے کی، پیغمبروں نے تمنائیں کی، اور ہم نے کوئی تمنا نہیں کی، ہم نے کوئی منت نہیں مانی، ہم نے کوئی رت جگہ نہیں کاٹا، ہم نے کوئی انتظار کی گھات نہیں لگائی، ہم سوئے تھے مقدر جاگ اٹھا، ہم پیدا ہوئے ہمارے والد مسجد سے مولانا کو بلا لائے، انہوں نے کان میں جو آ کے اذان دی، یہ اس بات کی بشارت تھی مبارک ہو تو حضور کا غلام بن کے آیا ہے۔ شاہوں سے ملا ہے نہ تونگر سے ملا ہے، اللہ کا عرفان اسی در سے ملا ہے، اوروں کو ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے، مجھ کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے۔ پیغمبروں نے آرزویں کی، پیغمبروں کی ٹیمیں منتظر رہیں، ہاتھ اٹھا کے دعائیں مانگتے رہے، ربنا وابعث فیہم رسولا، مالک آنکھیں بوڑھی ہو گئی ہیں انتظار کرتے کرتے، اسے بھیج بھی دے۔ کوئی کہہ رہا ہے اسمہ المتوکل، اس کا نام متوکل ہوگا، کوئی کہہ رہا ہے لیسا بفظ ولا بغلظ، وہ تر شروع نہیں ہوگا، بس آیا چاہ رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ نے تو کہا مبشرم برسول یات من بعد اسمہ احمد، لوگوں میں نام بھی بتائے جا رہا ہوں، بس وہ آنا چاہ رہا ہے، میرے بعد وہی نازل ہونے والا ہے، وہی اترنے والا ہے، اس کا نام احمد ہوگا۔ اللہ اکبر۔ جب حضرت عیسیٰ کی زبان سے میرے حضور کے قصیدے سنے تو ایک آپ کے حواری نے کہا حضرت جس کے قصیدے آپ پڑھ رہے ہیں کیا وہ آپ سے بھی افضل ہوگا؟ بڑی حیرت سے پوچھتے ہیں، اور حیرت کیوں نہ ہو کہ وہ عیسیٰ جو بن باپ کے پیدا ہوئے، کلمۃ اللہ و روحہ، اللہ نے ان کو بغیر باپ کے پیدا کیا، ان کے پاؤں کی ٹھوکر سے مردے اٹھ کے باتیں کرتے تھے، ان کی انگلیاں آنکھوں پہ آتی روشنی آ جاتی، مادرزاد اندھوں کو روشنی ملتی، کوڑی کے جسم پہ ہاتھ پھیرتے شفا ملتی، مٹی کا پرندہ بناتے پھونک مارتے ہوا میں اڑنے لگتا۔ کیا شانیں تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی۔ تو جب وہ بھی قصیدے پڑھ رہے ہیں تو امتی کا یہ کہنا بنتا ہے، تو حواری نے کہا حضرت جس کے قصیدے آپ بھی پڑھ رہے ہیں وہ آپ سے بھی افضل ہوگا؟ حیرت میں ڈوب کے بولتا ہے۔ انجیل برنباس کے اندر آج بھی لفظ موجود ہیں، اگرچہ تحریف راہ پا چکی ہے، میرے حضور کی شانیں پچھلی کتابوں سے لوگوں نے چن چن کے نکالی ہیں، لیکن آج بھی انجیل برنباس کے اندر یہ لفظ موجود ہیں۔ حواری پوچھتے ہیں حضرت کیا وہ آپ سے بھی افضل ہوگا؟ تو حضرت عیسیٰ فرمانے لگے افضل ہونے کی بات کرتے ہو، وہ تو اتنی عظمتوں کا حامل ہے، اگر اس کے نالین کے تسمے کھولنے کی سعادت ابن مریم کو مل جائے تو یہ بھی مقدر کی بات ہے۔